زمانے کی بات ہے جہاں نور نبوت سے مالا مال سرزمین میں کسی دوسرے کے برعکس ایک بادشاہ رہتے تھے۔ ان کا نام سلیمان علیہ السلام تھا، جسے دنیا حضرت سلیمان کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف ایک وسیع سلطنت دی تھی بلکہ تاثر سے بھی بالاتر حکمت بھی عطا کی تھی۔ وہ ہواؤں کو حکم دے سکتے تھے، جانوروں کی بول چال سمجھ سکتے تھے اور انسانوں، جنوں اور پرندوں پر یکساں حکمرانی بھی کر سکتے تھے۔ ان کا ماحول علم، عدل اور اللہ کے مسلسل ذکر سے جگمگاتا تھا۔ ان کے پاس ہر وہ طاقت تھی جس کا انسان خواب دیکھتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام عاجز رہے، ہمیشہ اللہ کو ادب کے ساتھ شکر ادا کرتے رہے اور جانتے تھے کہ ان کی طاقت آزمائش ہے، استحقاق نہیں۔ ایک روشن صبح حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شاندار لشکر کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے سپاہیوں نے لمبی قطار میں مارچ کیا، چمکتے ہوئے ایک ساتھ انسانوں کی ریجیمنٹ، جنوں کی بٹالین ہواؤں کی طرح چلتی ہے اور پرندوں کی جھنڈ ان کے اوپر اڑتی ہے۔ یہ ایک دم دیکھنے والا نظارہ تھا۔ ان کے نیچے کی زمین ہلکی ہلکی حرکت نہیں بلکہ خوف سے کھسک جاتی تھی۔ وہ پہاڑیوں اور جنگلوں، صحراؤں اور دریاؤں سے گزرے، یہاں تک کہ وہ ایک پرسکون سبز چیٹیوں کی وادی تک پہنچ گئے۔ نیچے تھی پوشیدہ دنیا، گھاس کے نیچے اور مٹی کی دراروں کے درمیان ہزاروں نہیں لاکھوں چیٹیاں رہتی تھیں۔ ان کی دنیا پرامن تھی۔ یہ چیٹیاں بے عقل کیڑے نہیں تھے، وہ ذہنی اور تعاون کرنے والی تھی۔ انہوں نے کھانا ذخیرہ کیا اور دوسروں کی مدد کی اور اپنی عقل مند مالکن کی پیروی بھی کی، جس نے ایک عقل مندی کے ساتھ اپنی کالونی کی دیکھ بھال کی۔ ایک دفعہ چیٹیوں نے کچھ عجیب سا محسوس کیا، زمین کانپ رہی تھی، جیسے پرندوں کے سائے سے آسمان میں اندھیرا چھا گیا تھا اور قدموں کی آواز بلند تر بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ملکہ چیٹی نے یہ دیکھنے کے لیے ایک پہاڑ پر جا پہنچی اور جو نظارہ اس نے دیکھا وہ دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی۔ ایک بڑی سی فوج قریب آتی جا رہی ہے۔ اس فوج کے قدم وادی کی طرف بڑھ رہے تھے اور ایک لاپرواہ قدم سے ان کی پوری کالونی کو کچلا دیا جا سکتا تھا۔ وہ گھبرائی نہیں بلکہ اس نے اپنی چھوٹی سی آواز میں پوری طاقت کے ساتھ چلائی، اے چیٹیوں، اپنے گھروں میں جلدی سے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو سکے سلیمان اور ان کا لشکر تمام چیٹیوں کو کچل ڈالے اور وہ بے خبر ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کی یہ بات سن لی۔ اللہ کی رحمت سے ان کو جانوروں کی بات سمجھنے کا تحفہ دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئے وہیں رک گئے۔ ان کی رفتار فوج ان کے پیچھے ایک دم سے رک گئی، لہٰذا حضرت بادشاہ چیٹیوں پر نہیں مسکرا رہے تھے بلکہ وہ چیٹیوں کی سردار کیسے ان سب کی فکر کر رہی ہے، اس کی حکمت اور اس کی بہادری پر مسکرا رہے تھے۔ یہ ایک مخلوق اتنی چھوٹی تھی کہ ایک پیر کے نیچے کچلی جا سکتی تھی، پھر بھی اس کے الفاظ قیادت اور ذمہ داری سے بالاتر تھے۔ وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتی تھی، اس نے اپنی پوری کمیونٹی کے بارے میں سوچا تھا۔ اس نے فوج پر ظلم کا الزام نہیں لگایا، لیکن امید تھی کہ وہ نقصان سے بچیں گے اور وہ جانتے تھے۔ یہ بات ان کے دل کو چھو گئی اور اس طرح عظیم بادشاہ نے تاریخ کی سب سے طاقتور فوج نے عاجزی سے اپنا سر جھکایا اور سرگوشی میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو تو نے مجھے اور میری والد کو عطا کی ہے، اور مجھے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ سلیمان علیہ السلام نے فوج کو احتیاط سے قدم بڑھانے کا حکم دیا، اس بات کو یقینی بتاتے ہوئے کہ ایک بھی چیٹی کو نقصان نہ پہنچے۔ وہ جانتے تھے کہ جس طرح اللہ بادشاہ پر نظر رکھتا ہے، اسی طرح چیٹیوں پر بھی اپنی نظر رکھتا ہے۔ ملکہ چیٹی اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی باتیں نبی کے کانوں تک پہنچی ہیں۔ اس نے پتھر کے اوپر سے دیکھتے رہی کہ فوج ایک چیٹی کو نقصان پہنچائے بغیر نرمی سے گزر رہی ہے۔ اس کے دل کو سکون تھا صرف یہ سوچ کر کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ وہ کبھی نہیں جانتی اس کے سادہ الفاظ نے کیسے اللہ کے نبی کو اللہ کی حمد کے لیے نبھایا ہے۔
وہ کبھی نہیں جانتی تھی کہ قرآن میں اس کے الفاظ نسل در نسل پڑھے جائیں گے۔ غور کریں اور اسے سیکھنے کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس وادی میں جہاں جنت چلتی تھی اور چیٹیاں رینگتی تھی، تاریخ میں ایک لازوال پیغام لکھا گیا، سیاہی سے نہیں بلکہ عاجزی اور ایمان کے ساتھ۔ یہ صرف ایک چیٹیوں کی کہانی نہیں تھی، یہ بیداری کی کہانی تھی، دوسروں کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری سے آگے بڑھنے کی کہانی ہے۔ اپنی طاقت سے آگاہ ہو اور اس سے انصاف کے ساتھ استعمال کرو۔ اللہ کی نعمت سے آگاہ اور شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیٹیوں کو نظر انداز کر سکتے تھے، وہ ہنس سکتے تھے یا اگلے کو کچل سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے غور کیا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لمحے طاقت اور حکمت کے درمیان فرق واضح تھا۔ طاقت کمزور پر چلتی ہے، حکمت سچائی کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے، چاہے اس کا معاملہ کتنا ہی چھوٹا بھی کیوں نہ ہو۔ ہمیں اس کہانی سے سیکھ یہ ملتی ہے کہ چھوٹی سی چونٹی جیسی مخلوق کی بھی قدر ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو حقیر مت دیکھو۔ حکمت غیر متعلقہ جگہوں سے آ سکتی ہے، ہر ایک سے سیکھنے کے لیے کھڑے رہو۔ حقیقی عظمت عاجزی میں ہے۔ ایک عقل مند رہنما اپنے لوگوں میں سے سب سے کمزور لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ شکر گزاری صداقت کی علامت ہے، ہر نعمت عبادت کا باعث بنتی ہے، غرور نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ مزید ایسے سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک رکھیں آپ اپنا خیال۔ جزاک اللہ خیر۔